बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान मुनीर। आप देख रहे हैं 89 न्यूज़ डिजिटल। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार काशिफ सुलेमान साहब। नादरीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तानी सियासत के हवाले से। पाकिस्तानी सियासत में एक मरतबा फिर हलचल हुई पिछले चंद दिनों से इमरान खान को लेकर, बानी पीटीआई को लेकर। इसमें अगर बात की जाए, अब बानी पीटीआई अगरचा ख़बरों में तो काफ़ी अरसे से हैं और उनके मुतालिक, सेहत के मुतालिक मुख्तलिफ खबरें जो हैं वो ज़ेर गर्दिश थी। लेकिन एक ख़बर जिसके ऊपर एक शोर मचा अपोजिशन की तरफ से भी, पीटीआई की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से, ना तस्दीक की गई ना तरदीद की गई। बानी पीटीआई के हवाले से कहा जा रहा है कि जी उनकी आंख का एक इन्फेक्शन जो है वो सामने आया और उन्हें पिम्स हस्पताल में लाया गया। इस पर काशिफ साहब से पूछते हैं कि आपके पास क्या खबरें हैं, इनमें कितनी सदाकत है? क्या वाकई इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल में लाया गया और उनका आंख का ऑपरेशन किया गया? और जो मेरा एक अहम सवाल है कि अगर ये सारा प्रोसीजर हुआ तो नाजरीन, आपको पता है जैसे अडयाला जेल के बाहर उनकी बहनें और उनके जो पार्टी कारकुन हैं वो खड़े रहते हैं। क्या इस चीज़ का उनकी फैमिली को इल्म है, अगर ये सच है तो? जी काशिफ भाई। अच्छा जी, नुमान साहब आपने बड़ा अच्छा एक तमीद भी बांधी और बात की। और ऑफ कोर्स बानी तहरीक की आप बात कर रहे हैं, उनकी आंख की बात कर रहे हैं। सियासी हलकों के अंदर जो है आजकल ये मौज़े बहस भी है और इस पे मुख्तलिफ आरा भी हैं। तो जो सियासी हलकों के अंदर बात है उसका तो मैं आपको बताऊंगा और मुख्तलिफ आरा का भी। लेकिन ये देखें कि कितनी हैरान कुन बात है कि एक साबक वजीर आज़म है और वजीर आज़म से हट के उनके नज़रिए से किसी को इख्तलाफ है, कोई हक में है, कता नज़र इससे वो एक कौमी हीरो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हम जिस इरा से निकले, जिस उम्र से निकले, और वो कौम के हीरो थे, लेजेंड है अपनी फील्ड के अंदर। हाँ, सियासत से हट हटकर के लिए बात करें कर तो रहे हैं वो पाकिस्तानी तो हीरो हैं। हीरो हैं, ठीक है इसमें तो। और ऐसा हीरो है जिसको पूरी दुनिया जानती है। तो मैंने कहा कि आप उनके नज़रिए से तो इख्तलाफ करें, इत्तेफाक करें, ये आपका अपना हक है जो कि आप किसको किस तरह लेते हैं उनके नज़रियों को, और उससे इख्तलाफ भी किया जा सकता है। लेकिन बात हो रही है अब कि आया उनको पिम्स ले जाया गया, नहीं ले जाया गया, इसके पीछे क्या स्टोरी है, क्या नहीं है। अब एक तरफ तो ये है कि जो उनके मुखालफिन है वो ये बात करते हैं कि जी ये एक बयानिया बनाया जा रहा है खान साहब की तरफ से, उनकी जमात की तरफ से। 8 फरवरी की एक कॉल भी है जो एहतजाज की, तो इसके अंदर इंसानी हमदर्दी का जो पहलू है वो भी इसको उठाएंगे और बयानिया बना रहे हैं। दूसरी तरफ जो हुकूमत है वो कहते हैं कि इसके ऊपर जो है वो सियासत है साथ की जा रही है। तो जो हामी है वो उसके अंदर ऑफ कोर्स एक तशवीश भी पाई जाती है और जो उनसे मोहब्बत करते हैं वो इस हवाले से परेशान भी हैं। लेकिन अब इस सारी गुफ्तगू का मैं आपको असल मकसद बताता हूँ कि मज़ेदार बात क्या, हुकूमतें क्यों इबहम पैदा करती हैं। इबहम क्या, एक टीवी शो में आते हैं और वो वफाकी वजीरे मुमलिकत दाखिला दलाल चौधरी साहब, उनसे जब पूछा जाता है कि खान साहब की आंख का कोई गए हैं, पिम्स इतला है वो गए थे और वहाँ पे अडयाला से उनको निकाला गया, तो वो कहते हैं मैं ना इसकी तस्दीक करता हूँ ना तरदीद करता हूँ। जो आंखों के तिब्बी माहिरीन हैं उन्होंने उनका मुआयना किया अडयाला जेल के अंदर, जिसके बाद उन्होंने ये रेकमेंड किया कि एक मामूली तिब्बी कार्रवाई के लिए इनको पिम्स ले जाना ज़रूरी है। गुज़िश्ता हफ्ते की रात इन्हीं जो आंखों के डॉक्टर्स हैं, माहिरीन हैं, इनकी सिफारिश पे उनको पिम्स ले जाया गया और पिम्स में उनका आंखों का मज़ीद मुआयना हुआ, जिसके बाद तहरीरी तौर पे उनकी रजामंदी के बाद 20 मिनट की तिब्बी कार्रवाई हुई और उनको फिर वापस जो है वो अडयाला जेल ले जाया गया ज़रूरी हिदायत के साथ। दौराने तिब्बी कार्रवाई उनकी बिल्कुल वाइटल्स हर चीज़ बड़ी स्टेबल थी, ही इज़ एब्सोल्युटली हेल्दी। और तमाम जो कैदी होते हैं उनको जब कोई ऐसा मसला हो तो ये डॉक्टर्स तक रसाई और ये अवेलेबल होता है, तो ये बिल्कुल रूल्स के मुताबिक है और वो बिल्कुल सेहतमंद है। अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन, ही इज़ हेल्दी। और जिस तरह मैंने कहा कि तिब्बी माहिरीन की राय थी कि उनको एक मामूली तिब्बी कार्रवाई के लिए पिंड ले जाना ज़रूरी है, और वो 20 मिनट में तिब्बी कार्रवाई पूरी करके उनकी रजामंदी के बाद उनको फिर वापस जो है वो अडयाला जेल ले जाया गया। ये हफ्ते की रात की बात है और वो बिल्कुल ठीक है। और जब ये तिब्बी कार्रवाई हो रही थी उस दौरान भी वो बिल्कुल परफेक्टली फाइन। यार अगर
وزیر داخلہ مملکت جو ہے وہ بھی اس کی تصدیق تردید نہیں کر سکتے، تو آپ اور میں نے کرنی ہے اس کی تصدیق اور تردید. وہ کہتے ہیں جی ابھی حکومت بتائے گی، تو آپ حکومت میں نہیں ہیں، بتانا تو آپ نے قوم کو. یعنی وہ اس وقت بھی اس چیز کو فائنل نہیں کر پا رہے کہ یہ بات میں نے کہنی ہے یا نہیں بتانی ہے. اچھا جی، اس سے ابہام پیدا ہوتا ہے. تو ان کی صحت کے حوالے سے یہ کوئی پہلی خبر نہیں ہے یہاں کی، کبھی ان کی بیماری کی آ جاتی ہے، کبھی دیگر آ جاتی ہیں. اس پہ بھی میں جاتا ہوں. تو پہلی بات تو یہ کروں کہ وہ اس بات کو بھی بتانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تصدیق یا تردید کے لیے، کہ آیا ان کا کوئی آنکھ کا انفیکشن ہوا. بھائی بتا دیں. خان صاحب بھی جو ہیں وہ گوشت پوشت کے انسان ہیں، وہ بھی کھانا کھاتے ہیں. اچھا جی، وہ بھی کھانا کھاتے ہیں، وہ بھی بیمار ہوتے ہیں، انسان ہے، بیماری ہو سکتی ہے. اگر بیمار ہوئے ہیں تو بتائیں. آپ اس کو سیاسی سٹنٹ کیوں بننے دیتے ہیں؟ آیا یہ آپ کی کوئی حکمت عملی ہوتی ہے، کوئی پلان ہوتا ہے، یا اس طرح کی خبروں سے ان کے چاننے والوں میں کوئی تشویش ہو اور ان کے اعصاب کو توڑا جا سکے، یہ کرتے ہیں. اب جب جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ وفاقی وزیر جو انفارمیشن ہے ان کی جانب سے اب یہ بیان آ گیا نا. میں تو تمہید اس لیے باندھی کہ میں ڈائریکٹ یہ بھی بتا سکتا تھا جی عطا اللہ دار نے یہ کہا ہے، لیکن نہیں. پہلے بتایا کہ جو وفاقی وزیر داخلہ مملکت جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نہ تردید کرتا ہوں نہ تصدیق کرتا ہوں، یعنی میرے علم. تو ابھی وہ آج بتایا گیا ہے ان کی جانب سے کہ ہاں جی ان کو آنکھ کا انفیکشن ہوا تھا، ان کو لے کے جایا گیا، ان کی آنکھ چیک وہاں کروائی گئی پیمز کے اندر، اور اب جو ان کی صحت ہے وہ بہتر ہے. یعنی ان کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو تشویشناک ہو، جو حکومت کی جانب سے موقف آیا ہے، تو ان کی صحت یعنی بہتر ہے. لیکن اس ساری صورتحال کے اندر ہم اگر بات کریں، اچھا آپ بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ عمران خان کو جو ہے وہ پیمز لایا گیا اور ان کی آنکھ کا آپریشن جو ہے وہ سارا ان کا جو پروسیجر تھا وہ ہوا ہے؟ بالکل جی، کیونکہ یہ ہوا ہے. یہ نہ صرف میں کر رہا ہوں، اب بڑا معتبر اخبار ہے جی انگلش کا ڈان، اس کے اندر سے لے کے دیگر جگہوں پہ یہ بات تو چل پڑی تھی. جب حکومت کو پتا لگ گیا کہ یہ بات بار لیک ہو گئی ہے، سورسز سے ہو گئی ہے، کہ لوگوں کو پتا لگ گیا ہے، میڈیا کو پتا لگ گیا ہے کہ یہ ہوا ہے، تو وہ خود کہہ دیتے کہ ہاں جی ان کا ہوا. تعالیٰ طاہر صاحب نے کہا کہ وہ اپنے اجازت سے انہوں نے جا کے پیمز میں دکھایا. میں آپ کے لیے ایک بات بتاتا چلوں اور ناظرین کو بھی یہ بات پتا لگے کہ یہ قیدی کا حق ہوتا ہے کہ جی وہ اپنی مرضی سے کہتا ہے، ایک اجازت لی جاتی ہے تحریری، جس کے بعد آپ جا سکتے ہیں. اس کا ابھی پچھلے دنوں میں نے کسی کا سنا، وہ بتا رہے تھے کہ جب میاں نواز شریف جو ہیں وہ جیل کے اندر تھے، ان کو ایک ٹیکہ لگنا تھا اور انہوں نے انکار کیا کہ میں نے یہ ٹیکہ نہیں لگوانا، جب تک میرا اپنا معالج یا میرا اپنا ڈاکٹر نہیں آتا میں یہ ٹیکہ نہیں لگواؤں گا. آپ نہیں لگا سکتے، یہ قیدی کا رائٹ ہے. رائٹ ہے وہ ٹیکہ، ہر قیدی کا رائٹ ہے یہ. ہاں جی، وہ نہیں لگوایا گیا. پھر بتایا گیا کہ شہباز شریف صاحب کو بلایا گیا کہ وہ کنونس کریں یہ ٹیکہ لگوا لیں. پھر ان کے معالج آئے جو ان کے پرسنل ڈاکٹر، انہوں نے کہا اور انہوں نے وہ ٹیکہ لگوایا کہ خان صاحب پم سے علاج نہ کروانا چاہتے تو کوئی زبردستی علاج وہاں سے کروا بھی نہیں سکتا تھا. تو ایک چیز کو یہ کلیئر کرے کہ اگر وہ پیمز گئے ہیں تو وہ بھی اپنی مرضی سے گئے ہیں. اگر وہ اس چیز پہ کہتے کہ میں نے یہاں سے نہیں کروانا علاج اور کسی اور سے کروانا ہے، تو یہ بھی ان کا استحقاق تھا کہ وہ کہہ دیتے کہ میں اس سے مطمئن نہیں ہوں یہاں پہ. اگر آج عطا طارق صاحب کی طرف سے دیکھا جائے، انہوں نے باقاعدہ اس چیز کی تصدیق کر دی. اسلام آباد کے حلقوں میں تو یہ بات پچھلے 2-3 دن سے گردش کر رہی تھی کہ عمران خان کو جو ہے وہ پیمز ہسپتال میں لایا گیا. آپ کے پاس ایک خبر اور بھی ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر فیملی شامل تھی. کہا یہ جا رہا ہے کہ بشرا بی بی اور ان کی بہنوں کو یہ علم تھا کہ عمران خان کو پیمز میں جو ہے وہ شفٹ کیا جائے گا اور ان کی جو آنکھ کا علاج ہے وہاں پہ کیا جائے گا. ہاں جی، یہ اس وقت جو ہے سیاسی حلقے اس کے اندر یہ بات ضرور زیر گردش ہے اور موضوع بحث بنی ہوئی ہے کہ پہلے جو ہے وہ ان کی فیملی کو یہ بتا دیا گیا تھا، لیکن ان کی فیملی کے حوالے سے بھی ابھی تک اس کی کوئی تصدیق یا تردید نہیں ہے. اور نہ جو خان صاحب کی بہنیں ہیں وہ اڈیالہ کے باہر جاتی بھی ہیں
وہاں پہ بھی ایسی کوئی بات ان کی جانب سے نہیں آئی کہ جی ہم سے اجازت لی گئی تھی یا ہمیں آگاہ کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ پمس لے کے جا رہے ہیں اور ان کی آنکھ کا کوئی مسئلہ ہے. اگر ان کی جانب سے بھی یہ بات آ گئی ہوتی تو اتنا جو ابہام پیدا ہوا اور لوگوں کے اندر تشویش پیدا ہوئی, غم و غصہ بھی لوگوں کا نظر آیا اس کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر, تو اس کی وجہ یہی تھی. اگر تو ایسی بات ہوتی تو یا تو پھر ان کی فیملی کی جانب سے کہہ دیا جاتا کہ جی ہاں ہمیں آگاہ کیا گیا تھا اور ان کی آنکھ کا کوئی مسئلہ ہے, وہ دکھانے کے لیے جی پمس لے کے گئے ہیں. لیکن کیونکہ ان کی جانب سے بھی نہیں آیا, اور دوسرا جیسے میں نے آپ کو کہا کہ حکومت کی جانب سے بھی تردید اور تصدیق نہیں کر رہے تھے. آپ کو کوئی اسی کا آپ نے کچھ دینا ہے, لینا ہے, کرنا ہے, وہ آپ کو فون کرتا ہے, آپ فون اٹھا لیتے ہیں تو مسئلہ کم ہے. آپ کہہ دیں گے یار میں آج پیسے نہیں دے سکا, کل دے دوں گا, پرسوں ہو جائیں گے, ارینج نہیں ہوا, وہ کوئی غصہ کر لے گا, لیکن بات ختم ہو جائے گی. لیکن جب آپ کو گھر والے فون کرتے ہو کہ لیٹ ہو گئے ہیں, آگے سے فون بند ملے تو کیا ہوتا ہے, پینکی بھر جاتی ہے. کسی نے آپ کے پیسے دینے, آپ فون کریں, وہ نہیں اٹھاتا فون, تو بندہ کے اندر بھاگ تو نہیں گیا, تو مسئلہ تو نہیں ہو گیا. تو خان صاحب کا بھی یہ مسئلہ بنا کہ یار اس کی تصدیق یا تردید کر دیتے. جیسے میں نے کہا کوئی سپر ہیومن بینگ نہیں ہے, انسان ہی ہے. یہاں پہ میں ایک ماضی میں آپ کو لے کے جانا چاہوں گا, لے جائیں جی. زیادہ نہیں, قریب کوئی 10 سال پیچھے, ہم ایک دہائی پیچھے. ویسے میں آپ 10 کہہ رہے ہیں, یہ 1996 میں جب بنی تھی نا تحریک انصاف, میں تب بھی اس کو کور کرتا تھا. ہاں چلے ٹھیک ہے, وہ آپ نے تو ایک ٹائم ایک صحافت میں گزارا, ان لوگوں کے ساتھ گزارا, آپ کے پاس ایک ان لوگوں کو آپ نے بڑے قریب سے دیکھا ہوا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ایک ٹائم تھا کہ نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے, تو اس ایک وقت آیا تھا کہ ان کی بیماری کو لے کر بہت ساری جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا, چیزیں ہوئی, رپورٹیں آئیں, ان کے پلیٹلیٹس گر رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ وہاں پہ اس ٹائم کی حکومت کا ایک پازیٹیو جسٹر تھا کہ انہیں ہسپتال بھی منتقل کیا گیا, باقاعدہ میڈیا کے اوپر یہ ساری چیزیں آئیں. اور اس کے بعد کیا وجہ ہے کہ عمران خان کی بیماری کو لے کر اتنا چھپایا جا رہا ہے, اور یا کیا یہ 8 فروری کے احتجاج کے ساتھ تو نہیں آپ اس کو دیکھ رہے کہ ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا حکومت اس چیز سے بچنا چاہ رہی ہے؟ اچھا جی, پہلی بات کریں کہ آپ نے میاں نواز شریف کی بات کی. جو میاں نواز شریف کا مسئلہ تھا وہ صحت کا انتہائی سنگین مسئلہ تھا. چاہے آج آپ اس کے اوپر دو آ رہا ہے کہ ان کے پلیٹلیٹس کم ہوئے تھے, نہیں ہوئے تھے, لیکن کیونکہ وہ رپورٹیں حکومت کی جانب سے دی گئی, جو بریفنگ دی گئی, تو اگلوں نے کہا کہ جو ڈاکٹر یاسمین راشدہ ان کی جانب سے بھی کہا گیا, تو وہ رپورٹیں بتاتی تھی کہ ان کی جو صحت ہے وہ انتہائی خراب ہے, اس وجہ سے ان کو شفٹ کیا گیا. لیکن اگر کسی کا کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے آپ کو ایڈمٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ واپس جیل چلے گئے خان صاحب. اب آپ نے مجھے پوچھا کہ کیا 8 فروری کی کال کے لیے کوئی ہمدردیاں اکٹھی کی جا رہی ہیں, تو بالکل جی, یہ ایک بیانیہ بنتا ہے. اور جب کوئی بھی لیڈر وہ قید میں ہو, ٹھیک ہے جی, اور بیمار ہو, جدوجہد کر رہا ہو, تو یہ چیزیں جو کوئی بھی احتجاجی طریق ہے اس کو مضبوط کرتی ہیں. کیونکہ آپ کا لیڈر کھڑا ہے, وہ دے رہا ہے, تو پھر آپ ایک استعارہ بن جاتے ہیں جدوجہد کا کہ آپ نیلسن منڈیلا اندر رہے تو وہ اس چیز کا بنے کہ قربانی دی اور کھڑے رہے, سٹینڈ لیا. تو اسی وجہ سے جب آپ اندر جاتے ہیں لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ وہ ڈٹا ہوا ہے, قائم ہے, چاہے آپ کی کتنی مجبوری ہے یا کیا کر رہے ہیں. تو اس سے تحریکیں تو ضرور مضبوط ہوتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی بتاؤں, اس کا فائدہ بھی تب ہے جب آپ کی جو رہنما ہے, جو آپ کی لیڈرشپ ہے, وہ متحرک ہو, متحد ہو, یعنی اس میں تقسیم نہ ہو, وہ متحد ہو, متحرک آ جا رہی ہو, نکل رہے ہو سڑکوں پہ. تیسری چیز, کارکن منظم ہو, ان کو لے کے لیڈر نکلیں, ایک پیج پہ سب کو اکٹھا کیا جائے, تو آپ کسی تحریک کو لے کے چل سکتے ہیں. ادروائز یہ ایک وقتی بلبلہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اس کا جمپ آئے گا, ہائپ آئے گی, بیمار ہیں, چیز ہیں لوگوں کے اندر, ہمدردی وغیرہ. لیکن اگر آپ اس چیز کو کیچ نہیں کر سکیں گے تو ایک وقت کے ساتھ یہ دوبارہ نیچے واپس چلا جائے گا اور یہ چیز ختم ہو جائے گی. میں یہاں پہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ جی جو فرنٹ کے اوپر آپ کی لیڈرشپ ہے وہ بڑی متحرک ہوگی تو یہ تحریک جو ہے وہ آگے کامیاب ہو سکتی ہے. ماضی میں جائیں
अब सारी चीज़ें आपने देखी हैं। इस टाइम जो सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी सियासत में चल रही है, कहीं पे भी एक जमात की लीडरशिप नज़र नहीं आ रही, लेकिन उसमें एक नाम है, सुहेल अफरीदी का। पिछले दिनों में वो काफ़ी ज़्यादा इन हुए, पंजाब का दौरा भी उन्होंने किया, सिंध का दौरा भी किया। आपको लगता है कि 8 फरवरी की तहरीक जो है वो सुहेल अफरीदी लीड करने में कामयाब हो जाएंगे? अच्छा जी, इसको हम ऐसे लेते हैं, लेकिन ठीक अगर नहीं मैं नहीं ठीक है, बिल्कुल आपने पूछा है कि वो इसको लीड करेंगे और क्या ये कामयाब हो जाएगी। तो पहली चीज तो मैं आपको ये बताऊं कि जो 8 फरवरी की कॉल दी है, लोग ये तो बसंत मना रहे हैं। अच्छा, मेरा अगला सवाल हाँ, आपसे यही था चले आप कि सवाल कर लें। ये पंजाब हुकूमत की तरफ से एक इनिशिएटिव आया जी लोगों को एंटरटेन करने के लिए। करीब करीब 20 के साल के बाद हम एक बसंत का इवेंट जो रवायती इवेंट है उसे मनाने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इसी दौरान 8 फरवरी की कॉल भी आ जाती है। तो मेरा काशिफ भाई से यही सवाल होगा कि वो अपने तजर्बे से क्या इस चीज़ को देखते हैं, क्योंकि एक एक साइको है, एक कह लें कि आप कि अगर आपने पाकिस्तान के फेडरल में हुकूमत करनी है या पाकिस्तान की तहरीकें कामयाब करनी है, तो उसका जो महवर है वो लाहौर शहर है। लाहौर शहर जितना तगड़ा होके निकलता है, यहाँ से क्राउड जितना निकलता है, वो तहरीक उतनी ही कामयाब होती है। मैं कुछ 2-3 चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान का जलसा अगर 2011 मीनार पाकिस्तान की बात की जाए तो एक जम्मे गफीर था, मैंने वो भी उन लोगों अटेंड ने किया, मैं आपने वहीं देखा। पाया जाता था। फिर बेनजीर भुट्टो जब लाहौर आई लाहौर थी आई, आपने हाँ वो भी जी देखा। जी, फिर इसी 86 तरह जब नवाज शरीफ ने अपना जजिस के हवाले से एक अपना स्टार्ट वकला किया था, तहरीक निकाली वकला थी, वो तहरीक मॉडल टाउन से तो वो गुजरा मॉडल वाले टाउन तक से पहुंचे निकाली थे, थी। तो वो बहाल हो गए। लाहौरिये तो अब बसंत में जो है वो मसरूफ होंगे, तो ये 8 फरवरी की तहरीक को फिर आप कैसे देखते हैं? सुहेल अफरीदी और ये 8 फरवरी की तहरीक और लाहौरियों को आप किस तरह देखते हैं? क्या इस तनाजुर में आपको लगता है कि एक तरफ हमारा इवेंट चल रहा है जिसको लोग मनाने के लिए बेताब हैं और उसकी अभी से तैयारियां शुरू हो गई, आपने देखा भी है किस तरह लाहौरिया पुरजोश और बाहर से भी लोग आ रहे हैं, और दूसरी तरफ एक सियासी कॉल है। अच्छा जी, इसके अंदर मैं बताता हूँ जी, एक तो खाली लाहौर, क्योंकि ये तो पूरे पाकिस्तान के अंदर बात है, और जो उनके दौरे लाहौर और कराची के रहे हैं वो कोई इतने खुशगवार नहीं रहे। जहाँ लाहौर के अंदर बदमस्की हुई, वहाँ पे उन्होंने कराची के दौरे के बाद भी चाहे उनको उसका अच्छा वेलकम और कहा गया, लेकिन जिसका आगाज अजरक और टोपी और पुरतपाक इस्तकबाल से हुआ, उसका इख्तिताम इस जुमलों पे हुआ कि कराची की जो फस्तायत है सिंध हुकूमत की वो याद रहेगी। अब बात करते हैं कि आया ये कामयाब होगी कि नहीं। तो मैंने जैसे आपको पहले कहा कि तरीकों की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि जो लीडरशिप है वो मुतहरक और मुतहद हो। हमें तरीके इंसाफ के अंदर बड़ी तकसीम नजर आती है। यही वजह है कि अचकजई को भी कहना पड़ा कि पार्टी के अंदर हर 20 बंदों का एक अपना ग्रुप है। अपना ग्रुप है। तो अगर ये 20 की जगह कहीं 20 का होगा, कहीं 10 का होगा, कहीं 50 का होगा, तो जहां तकसीम नजर आएगी तो आप एक भरपूर तहरीक जो है वो किसी सूरत भी नहीं चला सकते। दूसरा मसला ये है कि पंजाब के अंदर तो नजर नहीं आता, तरीकों के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, मार खानी पड़ती है, लोग बाहर निकलते लीडरशिप हैं, तो सारी जेल में बैठी है। तो अब जो लीडरशिप दूसरी बनाई है वो क्यों नहीं काम करती या वो उस तरह क्यों नहीं निकलती, ये तो अब देखना कर, क्योंकि लोग खौफजदा भी हैं, मुश्किल में भी हैं। आप लोगों को बार बार कॉल दे के बाहर नहीं बुला सकते, लोग रोज आके बाहर खड़े नहीं हो सकते। आपको एक वक्त में एक भरपूर तरीके के लिए थोड़े थोड़े करके इवेंट्स के बाद फिर आप एक अपना पावर शो भी दिखाते हैं, या अब अपना पावर शो दिखाने जा रहे हैं। तो इसके अंदर मुझे तो नहीं लगता कि आप पंजाब बिलखुसूस लाहौर में तो कतन मुझे नहीं नजर आ रहा। दूसरी तरफ हुकूमत भी उनको कोई ऐसी चीज जो है, ये अगर आपको पसंद की जो पाबंदियां भी हैं ये बिलाशुबा जो है वो इसी वाले से लगाई गई हैं कि तरीके इंसाफ के जो लोग हैं वो कोई ऐसी पतंगे ना उड़ाएं जिसके ऊपर पार्टी परचम बना हो या बानी तहरीक की तस्वीर लगी हो। तो वो क्योंकि इस तरह का कोई प्लान भी कर रहे थे, तो एक उन्होंने तो ये भी बंद कर दिया कि आपको पतंग उड़ाने की इजाजत भी नहीं होगी जिसपे वो होगा। तो वो तो 4 लोग नहीं इकट्ठे होने देते, बाहर झंडा नहीं निकल सकता उनका, तो उन्होंने यहाँ पर कौन सी इतने। लेकिन अगर वो अपनी साइड पे भी कोई अच्छे शो कर लें तो ये भी बड़ी उनकी कामयाबी होगी कि अगर वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही है वो एक काबिल जिक्र जो है वो गैदरिंग कोई करते हैं तो ये भी उनकी कामयाबी होगी। और बकाया दीगर शहरों के अंदर जो है, मुल्क के दूसरे सूबों के अंदर जो है, वो कम अज कम इतनी गैदरिंग तो जरूर करें। जो मैं नहीं कहता कि वो मीनार पाकिस्तान जैसा जलसा हो जाएगा या पूरा लिबर्टी चौक, लेकिन एक अच्छी तादाद तो नजर आनी चाहिए। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप अडियाला के बाहर कॉल देते हैं कि 10,000 लोग इकट्ठे हों
اور پتہ لگتا ہے وہ 10,000 کی جگہ 1,000 لوگ بھی اکٹھا نہیں ہوتا، تو جہاں آپ کے اتنے ایم این اے ہیں، ایم پی ایز ہیں، وہ تمام رات بھی لے رہے ہیں، لیکن وہ 10 بندے لے کے بھی اڈیالہ کے باہر نہیں پہنچ سکتے. اور خان صاحب کی بہنیں متعدد بار کہہ چکی کہ یار آپ لوگ یہاں پر آئیں. پہلے تو وہ راتوں کو بیٹھتے تھے، وہاں ایک ماحول بنتا تھا، لیکن اب آپ نے دیکھا کہ وہ بھی آہستہ آہستہ اس جگہ پہ نہیں رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ نکل کے وہاں نہیں پہنچتے تھے. تو اگر آپ 10,000 بندہ بھی کہیں اکٹھا نہیں کر سکے، وہ بھی اس جگہ پہ جہاں پہ خان صاحب کی بہنیں بھی موجود ہیں، کہتے بھی ہیں کہ پہنچے ہیں آپ کے، لیکن لوگ نہیں پہنچتے. تو آیا آپ یہ کیسے؟ ابھی تو کیونکہ ہم بات جو احتجاج لاہور میں کر رہے ہیں، تو اس میں نہ کوئی ایسی لیڈرشپ نظر آتی ہے، نہ کوئی ایسا یعنی نام ہے کہ جو لوگوں کو اکٹھا کر سکے اور وہ لے کے باہر نکل سکے. تو اب جو پیپلز پارٹی تحریک انصاف کے پہلے کے لوگ تھے، جو کوئی 4 بندے اکٹھے کر بھی سکتے تھے، وہ پارٹی سے باہر ہیں. جن کے پاس پارٹی کے عہدے ہیں، ان کے پاس کوئی اسٹریٹ پاور نہیں ہے. جہاں تک سہیل افریدی کی بات ہے، انہوں نے ضرور کچھ متحرک کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، وہ کراچی گئے، لاہور آئے، اس سے کوئی موومنٹ پیدا ہوئی، لیکن آیا کیا؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ان کی یعنی پنجاب کے اندر اور صوبہ سندھ کے اندر جانے کے بعد جو ہل جل پیدا ہوئی تھی، اس کا کوئی مومنٹم جاری رہا کیا؟ ان کے جانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ کہیں 500 بندہ کھڑا ہو کے احتجاج کر رہا ہے، یعنی وہ وہیں ٹھہر گئی بات. اس کا مطلب ہے کہ اب سہیل افریدی جو ہیں وہ 8 فروری کو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ لاہور بھی کھڑے ہیں، کراچی بھی کھڑے ہیں، پشاور بھی کھڑے ہیں، کوئٹہ بھی کھڑے ہیں اور ہر جگہ کو مینج کر رہے ہیں. تو جو دیگر لوگ ہیں، یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے. اب چاہے وہ علامہ راجہ ناصر عباس ہوں، کوئی بات میں کسی کی یہ بھی سن رہا تھا کہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ مشعل بردار جلوس نکالے جائیں گے. آپ مشعل بردار جلوس کی بات کرتے ہیں، وہ بندہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے. جہاں حکومت سختی کر رہی ہے وہاں لوگ بھی تھک جاتے ہیں. لوگوں کے اپنے مسائل معاشی بھی اتنے ہیں کہ وہ نہیں نکل سکتے، اور جو بڑے ہیں ان کو اپنے کاروباروں کا ڈر رہتا ہے کہ یار اس کا امپیکٹ ہمارے کاروباروں پہ آئے گا تو کتنا کہ ہم باہر نکل سکتے ہیں یا نہیں نکل سکتے. تو اس وقت جو خان صاحب کی جس بیماری سے ہم نے بات سٹارٹ کی تھی، وہ بیسیکلی سیاست کا محور بھی بن چکا ہے، اور اب دونوں جانب سے اسی پہ بات بھی کی جا رہی ہے. لیکن خان صاحب نے تمام تر، آپ ان سے پھر وہی والی بات ہے کہ خان صاحب کی بات اب ان کی نظر کی بات نہیں ہے، نظریے کی بات ہے. آپ ان کی بنائی پہ بات نہیں کر رہے. یہ سارا جو منظر کشی ہم نے یا جتنی ڈبیٹ کی، تحریک انصاف کا ووٹ بینک تو ہے، اس بات سے تو آج بھی سب سے مقبول جماعت ہے، مضبوط جماعت ہے، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے. یہاں میرا پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھتے ہیں. ایک نام جو ہے وہ میں کاشف بھائی سے ڈسکس کرنا چاہوں گا، گوہر صاحب کا. بیرسٹر گوہر صاحب جی بڑا ڈیفینسو کھیلتے ہیں. اگر تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو جتنی بھی ہے ابھی باہر جو کوئی کام کرتی نظر آتی ہے، اگر کہیں پہ کچھ ہوتا ہے تو گوہر صاحب جو ہیں وہ بڑا ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. حالانکہ اس سارے معاملے کو جو ٹیکل کرنا چاہیے تھا وہ گوہر صاحب کو کرنا چاہیے تھا، وہ چیئرمین پی ٹی آئی ہے. جب لیڈر ہی آپ کا جس کو آپ نے بنایا وہ ڈیفینسو ہو جائے گا تو کارکنوں کے اندر جوش کیسے آئے گا؟ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. بیرسٹر گوہر جو ہے وہ ایک وکیل ہیں اور دھیمی اور نفیس طبیعت کے مالک بھی ہیں. ان کی گفتگو کوئی بہت زیادہ جو ہارڈ لائنر ٹائپ نہیں ہوتی. تحریک انصاف کے اندر 2 طرح کے لوگ رائے پائی جاتی ہے. ایک تو وہ ہیں جو بہت ہارڈ لائنر ہے، ایک بات کرتے ہیں، ایک مفاہمت کی بات بھی کرتے ہیں. ایک کہتے ہیں اڑا دو، دوسرے کہتے ہیں نہیں یار کوئی رستہ نکل ہے. اب جو آپ نے بیرسٹر گوہر صاحب کی بات کی، بیسیکلی وہ کوئی سیاسی بندے تو نہیں ہیں. سلمان اکرم راجہ نیچے وکیل ہیں، وہ کوئی سیاسی بندے تو نہیں ہیں. میں نے وہی بات کہا کہ یہ اچھے لوگ ہیں، مخلص بھی ہوں گے، جو مرضی آپ کہہ لیں ان کے حوالے سے آپ حسن ظن رکھیں، لیکن سیاسی لوگ نہیں. یہ لوگوں کو لے کے باہر نہیں نکل سکتے، لیڈ نہیں کر سکتے. جن کے پیچھے 4 لوگ لگتے ہیں ان کے لیے سیاسی لوگوں کا ہونا ضروری ہے، جن کا گراس روٹ سے جو کوئی ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے. کسی یو سی لیول پہ ان کے 200 بندے ہوں گے، کوئی اوپر جائیں گے کونسل لیول کے 4 واقف ہوں گے، پھر اس کے اوپر واقف سیاسی بندہ جس نے ایک سیاست میں ٹائم گزارا ہے. جس طرح آپ سہیل افریدی کی بات کر رہے ہیں، بیسیکلی وہ بھی جب آئی ایس ایف کے اسٹوڈنٹ اور یہ نکلے
تو جن کی اسٹوڈنٹ ٹریننگ ہوئی ان کے ساتھ کوئی اسٹوڈنٹ ساتھ لگے ہوتے ہیں, کوئی اپنے لوگ ساتھ آگے آئے ہوتے ہیں, تو ایک ان کا لے کے نکلنا اور ان کا لے کے نکلنے میں فرق ہے. یعنی ایک سیاسی بندے کا, کل کو آپ مجھے بنا دیں, میں ایک صحافی ہوں, ہاں جی, لیکن میں لوگوں کو اس طرح لے کے, تو میرے رولس نہیں ہے کہ اب میں کتنا اچھا ہوں یا کتنا برا ہوں یا میں کتنا ہارڈ لائنر بھی ہوں, تو میرے کہنے پہ تو لوگ باہر نہیں آ رہے. تو جن کے کہنے پہ باہر آنے ہیں یا وہ جو کچھ کر سکتے ہیں, وہ قیادت یا تو اندر ہے, جو قیادت کچھ باہر ہے, جنہوں نے کچھ کوشش کی ان کو یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جس میں مولوی محمود ہو گئے, فواد چودھری ہو گئے, اس طرح عمران اسماعیل ہو گئے, انہوں نے بھی ایک کوشش کی اور ڈیلاگ ہو جائے, مفاہمت ہو جائے. اس کو تو پارٹی کے لوگ قبول نہیں کرتے. وہ فواد چودھری جو خان صاحب کے ساتھ ہر جگہ ہوتے تھے, ہر زمان پارٹ سے نکل کے پریس کانفرنس کے جواب وہ دیتے تھے, ہر چیز وہ کرتے تھے, ٹھیک ہے, پارٹی کا فیس تھے, انفارمیشن منسٹر تھے. آج جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں یہ شخص پارٹی کا حصہ نہیں ہے, لوگ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب ایسے لوگ آپ سائڈ پہ کر دیں گے اور آپ کے پیچھے کوئی لوگ نہیں ہے, تو اس تحریک کے لیے لوگ جو چاہیے. پھر میں نے آپ کو کہا, اس لیے یہ وجہ کہ ایک سوال بہت اٹھتا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر کیا ایک بھی ایسا بندہ نہیں تھا آپ کا پارلیمنٹ میں کہ آپ نے محمود خان چکزئی کو جو آپ کے مخالف, اب اسی طرح آپ کا سینٹ میں کوئی بندہ نہیں تھا جہاں آپ نے علامہ راجہ ناصر عباس کو بنا دیا اپوزیشن لیڈر. تو پارٹی کے اندر اس حوالے سے تفضات بھی ہیں, تقسیم بھی ہے, اور جو ڈائی ہارڈ ورکر بھی ہیں وہ اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن کیونکہ جہاں خان صاحب کے فیصلے ہوتے ہیں وہ پھر کہیں کسی حد تک تو مان لیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود لوگوں کے ان دونوں رہنماؤں کے حوالے سے بھی تفضات ہیں. یہ تو تھا آج کا پروگرام جس کے اندر ہم نے عمران خان کی بیماری کو لے کر بات کی. اس پہ تصدیق بھی ہو گئی کہ ان کی جو آنکھ کا آپریشن ہے وہ ہوا ہے اور پمز ہسپتال سے ہی ہوا ہے. ساتھ ہم نے بات کی 8 فروری کے احتجاج کے حوالے سے. کاشف سلیمان صاحب نے بڑا کھل کے اس کے اوپر ڈسکس کیا کہ لیڈرشپ جو ہے وہ متحرک ہونا ضروری ہے, اور یہ کوالٹی بہت کم لوگوں میں ہوتی ہیں کہ ایک آواز پہ لوگ جو ہیں ان کی آواز پہ اکٹھا ہو جائیں. تو پنجاب کی لیڈرشپ کو لیں, چاہے آپ سندھ کی لیڈرشپ کو لیں, اس پی ٹی آئی کے حوالے سے تو کوئی بھی ابھی تک جو ہے وہ اس سارے معاملے میں ایکٹیو نظر نہیں آ رہا. یہ تو تھا آج کا پروگرام. دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا بنتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.